الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالعزة إنهم الحزن وهو كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی قابل صدر احترام حضرات اکابرین جناب اشاعت التوحید والسنہ قائد کاملہ حریت شیخ القرآن مولانا محمد طیب قادری صاحب ذہن اور مجاہد ابن مجاہد قائد انقلاب جانشین شیخ القرآن مولانا حضرت مولانا اشرف علی صاحب دامت الجہن، اسی طرح اسٹیج کی زینت تمام کے تمام اکابر علماء کرام، بطنگر میرے مکتب ہم فکر ہم ذہن نوجوان ساتھیوں اور میرے بزرگوں، آج ہم اس عظیم مرکز میں کھڑے ہو کر ایک دفعہ پھر توحیدی جان بازوں کا حق ہوا کہ جس مرکز میں ہمیں پرانی فکر کی صدا بلند کرنے کا طریقہ بتایا، میں اپنے رفقا کی طرف سے صبح پختونخوا کے ذمہ داران حضرات کا دل کی وفا گراموں سے مشہور ہوں. انہوں نے پھر ہمیں ایک مرتبہ اکٹھے ہونے کی موقع فراہم کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان ساتھیوں کی اس محنت کو قبول فرمائے
کہ جنہوں نے رات دن محنت کر کے یہ پنڈال سجایا اور ہم سب کے پیچھے دیکھنے کا ایک موقع ہمیں فراہم کیا۔ سامعین محترم، اشاعت توحید و سنت ایک فکری اصلاحی جماعت ہے۔ اس جماعت میں ہمیشہ لوگوں کے عقائد و نظریات کے اوپر محنت کی ہے۔ نہ آج تک کسی کو غلط سمت چلایا اور نہ چلنے والوں کا ساتھ دیا۔ یہ واحد وہ جماعت ہے کہ جس جماعت میں اپنے کارکن ہو یا اپنے کارکن کے ساتھ اس کا کوئی بھی رقیب ہو، اس جماعت کے اکابرین نے اول دن سے یہ کوشش کی، اول دن سے یہ محنت کی کہ اللہ کرے کہ لوگوں کے عقائد و نظریات سمجھ جائیں، عقائد و نظریات درست ہو جائیں، عقیدہ درست ہو جائے، کیونکہ میں اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ عقیدہ بنیاد ہے۔ اگر عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے۔ نماز نماز بنتی ہے عقیدے کے بعد، تلاوت بنتی ہے عقیدے کے بعد، میرا رکوع بنتا ہے عقیدے کے بعد، میرا سجدہ بنتا ہے عقیدے کے بعد، میرا جھکنا بنتا ہے عقیدے کے بعد، میرا قیام بنتا ہے عقیدے کے بعد۔ عقیدہ ہوگا میری تلاوت ہوگی، عقیدہ ہوگا میری نماز ہوگی، عقیدہ ہوگا میرا اور آپ کا شریعت کے مطابق چلنا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی، اس جماعت نے بنیادی اقتدار سے عقیدے کے اوپر محنت کی۔ ہم بھی تو لوگ تھے کہ جنہوں نے لوگوں کے نظریات کو سوارنے کے لیے اللہ کی توحید کو اور اللہ کے توحید کی خدا کو بلند کرنے کے لیے اس جماعت کی پہلی نیز، اس جماعت کی پہلی بنیاد رئیس المفسرین امام الموحدین مولانا حسین البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شاگردوں کو اور کچھ نہیں سکھایا تھا، صرف رب کا قرآن سکھایا تھا، اور اپنی شاگردوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ لوگوں کو جا کر عقائد کے اوپر محنت کرو۔ جب ہمارے اکابرین نے عقائد کے اوپر محنت کرنا شروع کی تو یہ بات میں حدیث کی محنت کے طور پہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ کل تک جو لوگ ہمیں تعلق تشریف کیا کرتے تھے، کل تک جو لوگ ہم سے اعتراض کیا کرتے تھے، کل تک جو مجھے دیوبندی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کل تک جو مجھے دیوبندی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، طرح کے اس نے الزامات لگائے، طرح کے اعتراضات کیے، کبھی حضرت خانی سے، کبھی حضرت نانوی سے، کبھی حضرت شیخ الہند سے، کبھی حضرت گنگاہی سے، کبھی مولانا عبید اللہ سندھی سے، کبھی حضرت لاہوری سے۔ تک میرے اکابرین بنیاد، میرے اکابرین میدان عمل میں مل نکلے، لوگ تنقید کرتے رہے۔ اس وقت تک اکابر علماء ان کی باتوں پر جواب دیتے رہے، لیکن جب اشاعت توحید و سنت کی اکابرین کی اور جس کھیت پر تیار کیا تھا رئیس المفسرین امام الموحدین مولانا حسین البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس کھیت کا ایک فرد امام المجاہدین مجاہد اسلام شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے جس قافلے کا دوسرے فرد شیخ القرآن مولانا محمد صاحب پنکیری سے، جس قافلے سے تیسرے فرد ڈاکٹر معصوم المنصور قاضی شمس الدین سے، جس قافلے کا چوتھا فرد جہارت بلّہ حضرت مولانا قاضی نور محمد سے، جس قافلے کے پانچویں فرد پیر طریقت سید رحمت اللہ صاحب بخاری سے، جب یہ قافلہ نکل پڑا، جب اس قافلے نے محنت شروع کی تو کل تک مجھے دیوبندی نہیں مانتا تھا، تو کل تک مجھے دیوبندی تسلیم نہیں کرتا تھا۔ بالآخر میرے اکابر نے اتنی محنت کی، لوگوں کے درمیان
اور ذہن کے اوپر اتنی محنت کی، قرآن فکر کو اتنا عام کیا کہ آج وہ کہتا ہے میں مشرک نہیں ہوں، کل تک مجھے دیوبندی نہیں مانتا تھا، میرے اکابر نے آ کر یہ نہیں کہا کہ ہم گستاخ ہیں یا نہیں، بلکہ میرے اکابر نے قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے مجھے بتایا، آئینہ دکھایا کہ اگر تیرے یہی عقائد ہے، اگر تیرے یہی نظریات ہے تو یہ عقائد و نظریات رکھنے والا بندہ مشرک ہو سکتا ہے۔ آج میں یہ بات تعظیم کی نعمت کے طور پہ اپنے اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس دھرتی پہ دیوبندیت کو منوایا ہے تو اکابری نے، اشاعت التوحید نے دیوبندیت کو سمجھایا ہے، اکابری نے، اشاعت التوحید نے، اور آج بھی اشاعتی کارکن دنیا سے یہی منوانا چاہتا ہے۔ بنیاد عقیدہ ہے، عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے، عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمیں اگر کوئی اپنی جماعت سے ہٹانے کی کوشش کرے گا تو ہم انشاءاللہ نہ کسی کے کل ہمیں کسی کی بات کو مانا تھا نہ آج کسی کی بات کو مانتے ہیں۔ کل بھی کچھ چاہنے والے یہ چاہتے تھے کہ انہیں راستے سے ہٹایا جائے، میرے اکابر نے اپنی سمت کو متعین کر کے سمت کی طرف بڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، نہیں پرواہ کیا، آندیاں آئی دس کا مقابلہ کیا، طوفان آئے دس کا مقابلہ کیا، اشاعت التوحید کے کام کرو، سورہ پختونخوا سے میرے توحیدی شان باندھو۔ آج بھی تمہیں سمت سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی چاہتا ہے کہ یہ راستے سے ہٹایا جائے، کوئی چاہتا ہے کہ ان کی سمت بنوا دی جائے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا اپنے اکابر کی موجودگی میں ہم نے نہ کل سمت بدلی تھی نہ سمت بدلے ہوئے، کل بھی ہمارا جو موقف تھا وہی موقف ہمارا آج بھی ہے، کل بھی ہم اصلے سے لیس نہیں تھے، آج بھی ہم اصلے سے لیس نہیں ہیں، کل بھی ہم دہشت گردوں کے ساتھ نہیں کیا تھا، آج بھی ہم نے دہشت گردوں کے ساتھ نہیں کیا، کل بھی ہم پاکستان کے آزادی کام کراتے تھے، آج بھی ہم پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنا قدم سب کچھ قربان کرنا اپنے لیے طاقت سمجھتے ہیں۔ لوگ ہماری سمت تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن توحیدیوں ہم نے اپنی سمت کو نہیں بدلنا، انشاءاللہ جیسے کل میرے دشمن کو پورتی کھانی پڑی باطن دور نہیں، کہ آج کے دشمن کو بھی پورتی کھانی پڑے گی۔ ہم نے کل بھی کہا تھا ہمارا مشکل کشا حاجت روا دستگیر لنگپال غریب نواز داتا دستگیر ذات ہے تو صرف کس کی؟ آج بھی ہم کہتے ہیں ہمارا مشکل کشا حاجت روا دستگیر لنگپال بہتان کل حاضر ناظر ذات ہے تو صرف کس کی؟ ہم نے کل بھی اکابرین علماء جو بنتے خادم بنتے چلے تھے، ہم آج بھی اکابرین علماء جو بنتے خادم ہیں، ہم نے کل بھی اکابر علماء کا دفاع کیا تھا، ہم آج بھی اکابر علماء کا دفاع کرتے ہیں، ہم کل بھی دیوبند کے صحیح معنوں میں پاسبان تھے، ہم آج بھی علماء دیوبند کے صحیح معنوں میں پاسبان ہے، نہ ہم نے کل سے بدلی تھی نہ